الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں۔ وہ علامتیں جب تک آپ کے اندر پیدا نہیں ہوں گی آپ مومن نہیں کہلاؤ گے اللہ کی نظر میں۔ ہماری نظر میں مومن اس کو کہا جاتا ہے جس نے شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہو۔ اللہ کی نظر میں اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ کے اندر کچھ علامتیں پائی جائیں گی، کچھ باتیں پائی جائیں گی تو پھر اللہ مانے گا کہ آپ مومن ہو، کیونکہ مومن اسے کہتے ہیں جس کا اللہ پہ ایمان ہو، وہ مانتا ہو کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، ہم خود بخود نہیں بنے۔ وہ یہ مانتا ہو کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے رابطے میں بھی ہے، اور رابطہ اس نے کس کے ذریعے کیا؟ پیغمبروں کے ذریعے۔ جو پیغمبروں کو نہیں مانتا اللہ کی نظر میں وہ بھی مومن نہیں ہے۔ میں بار بار اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب آپ کو آرڈر دیتے ہیں یہ کرو وہ کرو، آپ کچھ بھی بات نہیں مانتے تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں یار، تم کچھ مانتے ہی نہیں ہو۔ تو آپ کہیں ہاں میں آپ کو اپنا ابا تو مانتا ہوں، تو پھر بیٹا تھوڑا سا پانی پلا دو، پیاس لگ رہی ہے۔ آپ کہیں میں آپ کو اپنا ابا تو مانتا ہوں لیکن میں پانی نہیں پلاؤں گا آپ کو۔ میں آپ کو اپنا ابا تو مانتا ہوں لیکن آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ میں آپ کو اپنا ابا تو مانتا ہوں لیکن یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا۔ تو پھر ابا کیا کہے گا؟ بیٹا یہ تکلف کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، مجھے اپنا ابا کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے، اس کا میاں نان نفقہ بھی اٹھاتا ہے، اس کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے، اس سے کوئی کام کا کہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ میرے ہسبینڈ ہو، لیکن مانتی کچھ بھی نہیں ہے۔ جمشید ہسبینڈ کا نام ہے جمشید، سلام دعا زیادہ اچھی رکھی ہوئی ہے غفار بھائی سے، ستار بھائی سے، سلیم بھائی سے۔ تو شوہر کہتا ہے میں جب تم سے بات کرتا ہوں تو بالکل بات ہی نہیں کرتی، اور جب جمشید غفار صاحب آئیں گے تو ایک دم فری ہو جاتی ہو۔ تو کیا کنفرم بھی ہے تمہیں کہ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں؟ وہ جواب میں کہتی ہے نہیں، ہسبینڈ تو کون ہے؟ آپ ہی ہو۔ تو بار بار وہ آپ کو ہسبینڈ بولے گی تو ایک دن آپ بولو گے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ہسبینڈ پہ، آپ یہاں تک آ جاؤ گے۔ اسی طرح بیگم آپ سے بولتی ہے نان نفقہ برداشت کرو، میرا خرچہ اٹھاؤ، کچھ بازار سے انڈے لے آیا کرو، دودھ دہی لے آیا کرو۔ آپ کو کیوں لے آیا کروں؟ بھائی میں تمہاری وائف ہوں، تم نہیں مانتے؟ ہاں میں مانتا ہوں، تم میری وائف ہو، تمہارا نکاح بھی مفتی طارق مسعود صاحب نے میرے ساتھ پڑھایا تھا، اور میں مانتا ہوں نادرہ کے ڈاکومنٹس ہیں، سب کچھ ہے، میں ثبوت ہے۔ تو اچھا پھر باہر سے جا رہے ہو، دہی لیتے ہوئے آنا، آلو پیاز لیتے ہوئے آنا، کسی سے منگوا لو، کھانا پکانا ہے، نان نفقہ، گیس کا بل آیا ہوا ہے، بجلی کا بل آیا ہوا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں، آپ کہتے ہو یہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہے گی تو میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، آپ جواب کو بیوی تو ہو گئی۔ تو ایک دن غصے میں آ کے وہ بیوی کیا کہے گی؟ یہ جو مجھے اپنی وائف کہتے ہو اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ، جب ہم کسی سے کوئی رشتے کا اظہار کرتے ہیں تو اس پہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا میں انگریز وہ واحد قوم ہے جو ایک دوسرے سے رشتے کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کسی کی کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ پروٹوکول قدرت نے صرف انگریزوں کو دیا ہے، نہیں آئی سمجھ۔ بہت گہری بات کی ہے، جو بہت ہائی لیول کی بات ہوئی ہے۔ یہاں وہ لوگ آیا کریں جن کی مینٹیلٹی عام پبلک سے بہت زیادہ اونچی ہے، درمیانے لیول کے لوگ نہیں آیا کریں، میری بات سن لیں۔ بہت گہری بات کہہ دی میں نے۔ انگریزوں میں ریلیشن ہوتے ہیں، میاں بیوی کا ریلیشن بھی ہوتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن بھی ہوتا ہے، دوستی کا ریلیشن بھی ہوتا ہے، نہیں ہے بات ہوتا ہے نا۔ تو اب میاں بیوی کے ریلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ شوہر کے ذمہ بیوی کا نان نفقہ نہیں ہے۔ ریلیشن دیکھو، یعنی بیوی شوہر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ گیس کا بل تم دو، بجلی کا بل تم دو، بلکہ دونوں آدھا آدھا دیں گے، سمجھ رہے ہو؟ شوہر بیوی سے یہ نہیں کہہ سکتا میرے سر میں درد ہو رہا ہے چائے بنا کے پلاؤ۔ اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہہ دیا تو بیوی کے سر میں بھی درد ہونا شروع ہو جائے گا کہ مجھے یہ کیوں کہا، میں کوئی نوکرانی ہوں؟ تو اسی وجہ سے وہاں ہسبینڈ اور وائف کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہسبینڈ اور وائف کا مطلب ہوتا ہے کہ اتفاق سے دونوں ایک ہی گھر میں لائف گزاریں گے، اور اسی حسن اتفاق میں ایک آدھ بچہ بھی اگر پیدا کر لیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوشش کریں گے مل کے پال لیں، آدھا تمہارا آدھا ہمارا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ریلیشن کی ایسی کی تیسی۔ وہاں باپ بیٹے کا ریلیشن بھی ہوتا ہے، اگر باپ ہو تو پھر ریلیشن بھی ہوتا ہے، لیکن اس ریلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک دوسرے کے حقوق بولو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ریلیشن نہیں ہوتا، یہ انڈیویجولزم ہے۔ آج کل ایک اور بدعت ہماری سوسائٹی میں چل پڑی ہے، ابا مر گئے، آپ کا کل کوئی پروگرام تھا، آپ اس پروگرام میں چلے گئے، بڑے ہنسی خوشی، لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو کیسا پروفیشنل آدمی ہے، اپنے پروفیشن کو اپنے تمام رشتوں پہ اس نے ترجیح دی ہے، ابا کی پرسوں یا کل ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ کام پہ پہنچا ہوا ہے، ویل ڈن ویل ڈن۔ یہ ہوتے ہیں عزم کے پکے۔
میرے بھائی ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ جو انڈیویجولزم ہے نا, اس کو بہت بہترین نعروں میں اور خوبصورت شیرے میں ڈبو کے زہر کھلایا جا رہا ہے آپ کو. یہ اس کی علامت ہے. آپ کے ابا کا آج ڈیتھ ہوئی اور آپ آفس چلے گئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آفس کے ساتھ مخلص ہو. اس کا مطلب یہ تمہارا اپنے باپ سے کوئی ریلیشن تھا ہی نہیں, جس کی موت پہ تمہیں اتنا بھی غم نہیں ہوا کہ تم ایک دن کی چھٹی کر لیتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آج اس کو بھی بڑے اچھے الفاظ سے پیش کیا جا رہا ہے, باپ مر گیا ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں, اس کا ڈرامہ اسی طرح سے چل رہا ہے. ایک ایکٹر نے اپنا بیان دیا, بہت پرانی بات ہے, اب غیبت نہیں ہوگی کسی کی. اس نے کہا میں ایک پروگرام میں تھا, میں ایکٹنگ کر رہا تھا, ڈرامہ بنا رہا تھا, مجھے اطلاع میری میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن میں نے اسی شو کو کنٹینیو رکھا. لوگوں نے بڑی کلیپنگ کی, واہ واہ زبردست. بھائی تیرے باپ کی موت ہوئی ہے, تیرا کوئی ریلیشن نہیں ہے اپنے باپ سے, تیرے پاؤں سے زمین نہیں نکلی سن کے. لیکن یہ جو سیکولر لوگ ہیں, یہ جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں نا, ان کے جب آپس کے ریلیشن ختم ہو گئے, باپ بیٹے کا ریلیشن ختم, ماں اولاد کا ریلیشن ختم, میاں بیوی کا ریلیشن ختم, تو انہوں نے یہ ماننے کے بجائے کہ ہماری اور جانوروں کی زندگی میں فرق ختم ہو گیا ہے, یہ ماننے کے بجائے اس ریلیشن کے خاتمے پہ لیبل بہت اچھا لگا دیا کہ ہم اپنے پروفیشن سے کیا ہیں, مخلص. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو بڑا اچھا لیبل لگا دیا. میں اس کی پھر وہی مثال دیتا ہوں جو میں نے ایک دفعہ بیان میں دی تھی, پھر میں آگے چلتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کینیڈا میں ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, 35 سال پہلے وہ کینیڈا گئے تھے. تو 35 سال پہلے انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی, تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا, بہت اللہ نے ان کو نوازا. کہتے ہیں یہاں لوگوں کو حلال کھانے کو نہیں ملتا تھا. کہہ رہے 35 سال پرانی بات ہے کہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تو ایک خاتون انگریز عورت میک اپ میں پوری چمک چھلو بنی ہوئی, وہ لوگ بنتی نہیں ہے, ان کے حساب سے جو بھی چمک چھلو ہوتا ہے وہ بنی ہوئی آئی ہوئی ہے ہاسپٹل, اور کہہ رہی ہیں کہ غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہتی ہیں ایکچولی میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ڈیتھ ہوئی ہے, رات کو اٹیک ہوا ہے اس کو, آج اس کی باڈی کو میں ہاسپٹل میں لے کے آئی ہوں, کچھ سائن وغیرہ میں نے کرنے, پھر یہ لوگ دفنائیں گے, تو سائن کروانے میں مجھ سے ڈیلے کر رہے ہیں, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے, اور یہ سائن کروانے میں کیا کر رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ کہتے ہیں میں نے کہا یار ہمارا باپ کی یا ہماری عورت میں شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, پہلی بات وہ ایسے چمک چھلو نہیں بنے گی وہ, دوسرا کم از کم اس دن تو آفس سے چھٹی کرے گی نا, کیا خیال ہے؟ اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں ہوں گے. میرا میاں چلا گیا اور میاں بھی رات گھر میں ساتھ تھا, یہ نہیں کہ کوئی میاں الگ رہ رہا ہے اور بیوی الگ, اکٹھے رہ رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس لیے میرے بھائی میں بار بار کہتا ہوں, یہ تم مذہب کو جو چھوڑ رہے ہو نا, مذہب سے جو, اس سے تمہیں عیاشی نہیں ملے گی, اس سے فاٹ لگ جائے گی تمہاری. صحیح ہے نا؟ ایسی محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ, ختم. کل تم مرو گے, تمہارا بچہ جا رہا ہوگا آفس 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, کہہ رہے میں جو مرنے والا تھا مر گیا, اب میں کیا کروں. میرے پاس تو ایسے ایسے واقعات ہیں, ہوش اڑا دیں آپ کے. تو کہتے ہیں میں حیران کہ یار تجھے کوئی غم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ساری انگریز عورتیں ایسی ہوتی ہیں, کوئی غم زدہ بھی ہوتی ہے, کسی کا کوئی بھی ریلیٹو دنیا سے چلا جائے کچھ نہ کچھ غم تو ہوتا ہے نا. لیکن جب اس طرح کے کچھ واقعات سامنے آنا شروع ہو جائیں تو اس سے اتنی بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ فیوچر سب کا یہی ہے, کیونکہ جس ٹریک پہ وہ چل پڑے ہیں نا, اس ٹریک کا انجام کیا ہے بولو, وہ یہی ہے. اینڈ میں سب ایسے ہی ہو جائیں گے, اینڈ میں سب ایسے ہی ہو جائیں گے, کوئی ریلیشن آپس میں نہیں رہے گا. تو کہہ رہے وہ چمک چھلو بنی ہوئی اور کہہ رہی ہے ایکچولی مجھے دیر ہو رہی ہے, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ باڈی پڑی ہوئی ہے اور مجھ سے سائن لے رہے ہیں, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے. کہہ رہے میں نے کہا بھائی کوئی سونگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو ایسے ہی آج کل یہ بھی بہت سوسائٹی میں چل پڑا ہے کہ ابا مر گئے, بھائی مر گیا, کوئی غم ہی نہیں ہو رہا میرے بھائی. تو اس کو آپ اچھا لیبل لگاؤ, آپ بولو ماشاءاللہ کتنا صبر ہے. صبر جب ہوتا ہے جب غم ہو اور آپ صبر کریں, غم ہی نہیں ہو رہا, اس کو صبر نہیں کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آپ کو کوئی محبت 2 ٹکے کی بھی نہیں تھی اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے. باپ سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بے صبری کا مظاہرہ کرو آپ, لیکن یہ جو انڈیویجولزم ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے نا, کوئی بھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, رشتے آپس میں ختم, تو یہ ہمارا نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا مال ہمارے پاس, کیونکہ مذہب گیا تو رشتے گئے. تو میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کا کسی سے رشتہ ہوتا ہے, کوئی تعلق ہوتا ہے, تو اسلام میں اس تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں وہ اٹھائے گا, کچھ ذمہ داریاں آپ, اور اس ذمہ داریاں اٹھانے کی بیس ریلیشن ہوگا, کانٹریکٹ نہیں ہوگا. نہیں ہے بات میرا خیال. دیکھو جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, تو جو ویٹر ہے آپ کی خدمت کرتا ہے, پہلے آئے گا میز صاف کرے گا, پھر آپ سے پوچھے گا کیا کیا چاہیے, پھر آپ کہیں گے, پھر وہ پوری لسٹ پیش کرے گا, چنے کی دال ہے, ماش کی دال ہے, کڑھائی ہے, بکرے کی کڑھائی ہے, دمبے کی کڑھائی ہے, اور چانپ ہے, اور فلانا ہے, ڈمکانا ہے. پورے لوگ رٹے لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, کیا چاہیے آپ کو. آپ نے 20 چیزیں پڑھنے کے بعد بولے چنے کی دال چاہیے. نارمل لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے.
औकात दाल की होती है, लेकिन वो भरम ऐसे मार रहे होते हैं, चांपे भी हैं, अच्छा मलाई बोटी भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है। ऐसा है कि अभी कुछ कभी कभार सब्जी भी खानी चाहिए, ऐसा कर 2 दाल ले आ। तो भरम भी हो गए कि इतने बड़े सेठ हैं, इतने बड़े सेठ हैं कि कभी कभार ये सब्जी भी खा लेते हैं, तो आज इनका सब्जी खाने का दिल कर रहा था। तो ये भी भरम होते हैं लोगों के। वो है ना, वो एक घर में क्या हुआ, एक मेहमान आ गए, गरीब लोग थे। तो अब मेहमान ने बेगम से बोला कि घर में क्या है? उसने कहा दाल है। कहा यार, सॉरी, मेजबान ने बेगम से बोला कि घर में क्या है? बेगम ने बोला दाल है। उसने बोला यार तो भाई बेइज्जती हो जाएगी, जब मेहमान के सामने दाल रखेंगे, मेहमान बोलेगा तुम तो गरीब लोग हो। तो औरत बड़ी होशियार थी, उसने कहा ऐसा करना कि मैं एक देगची गिराऊंगी, तुम कहना बेगम क्या गिर गया, मैं कहूंगी वो हो कोरमे की देगचे पे मेरी कोनी लगी और कोरमा गिर गया। मैं कहूंगा चलो कोरमा जाया हो गया, बिरयानी तो है ना वो ले आओ। फिर तुम धड़ाम से देगची गिराना, मैं क्या हुआ, ओहो मेरी कोहनी लगी, वो बिरयानी की देगची भी गिर गई। ऐसे कर करके आखिर में बोलेंगे भाई दाल रह गई है, चलो अब दाल ले आओ। तो भरम भी रह जाएंगे और मेहमान भी खाना खा लेगा। तो मेहमान के सामने बैठे में एकदम धड़ाम की आवाज आई, बेगम क्या गिर गया? उसने कहा दाल की देगची गिर गई। वो कोहनी इत्तेफाक से किस पे लग गई? दाल की देगची पे। तो खैर, तो जो होटल में वेटर है वो भी आपकी खिदमत करता है, क्या ख्याल है? वो भी आपकी खिदमत करता है। और जो होटल का ओनर है वो भी बाज दफा आपके पूछ लेता है खाना कैसा लगा आपको, अगर अच्छा नहीं लगा तो बता दें, आइंदा हम थोड़ा सा मिर्चें कम डालेंगे। एक तो होटल वालों को और दावत वालों को मैं एक सजेशन देता हूं, लाजमी, मेरा मौजू नहीं है लेकिन लाजमी है। आजकल होटलों में, बिरयानियों में, खानों में नमक बहुत ज्यादा डाला जा रहा है, दावतों में, कहते हैं टेस्ट के लिए। इससे लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज है ना, वो घर जाके सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उनका कोई ना कोई दिमाग की रग ब्लड प्रेशर की वजह से फट चुकी होती है। ये बहुत दफा तजर्बा हो रहा है मुझे। नमक क्या की ज्यादती, नॉर्मल नमक तो ठीक है, नमक की ज्यादती 40-50 साल के बाद ना बहुत तबाही है, ये बहुत तबाही है। तो जो परहेज करने वाले लोग हैं वो भी दावतों में फोड़ फाड़ के आ जाते हैं। अच्छा खासा नमक कोरमों में और इन चीजों में आजकल डाला जा रहा है। तो खाना पकाने वालों को ही एहतियात कर लेनी चाहिए कि भाई नमक नॉर्मल डालो, जिसको ज्यादा चाहिए होगा वो अपने आगे खुद डाल लेगा। तो सेहत के बारे में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर बहुत ही खतरनाक किस्म का साइलेंट किलर कहा जाता है उसको, छुपा हुआ कातिल। और ये सबसे ज्यादा शूट करता है कच्चे नमक से या तेज नमक से। कच्चा हो तो और ज्यादा खतरनाक है, वो पका हुआ हो तो कम खतरनाक है, लेकिन तेज नमक जितना एकदम बीपी, आप सिर्फ यूं रख लेंगे ना बीपी हाई हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। तो अब वो जा रहे होते हैं, फोड़ फाड़ के आ रहे होते हैं, रात को लेटते हैं, पता ही नहीं चलता, कभी फालिज हो जाता है बीपी की वजह से, बीसियों किस्म की मसाइल खड़े हो जाते हैं। मैंने तो देखे मरते हुए लोग, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो इसलिए खाने में, घरों में भी इसका ख्याल करें कि कच्चा नमक नॉर्मल, मैं नहीं कह रहा कम करें, नमक की कमी भी नुकसान देती है, नॉर्मल नमक होना चाहिए। जिसको डालना होगा अपने आगे डाल देगा। बाज लोग खाना खा रहे होते हैं, इकट्ठा भर के नमक डाल देते हैं। अबे तेरे को नमक ज्यादा पसंद है तो अपने चक्कर में दूसरों को क्यों खिला रहा है? दूसरों को तू क्यों नमक ज्यादा खिला रहा है भाई? तो खैर, तो वो जो होटल का बेरा है, वेटर है, वो आपसे आके पूछता है, जहाज में एयर होस्टेस आपकी खिदमत करती है, तो ये लोग आपके चच्चा लगते हैं या मामू लगते हैं? बोलो क्या लगते हैं? ये भी तो आपका भाई मुफ्ती साहब, रिलेशन की वजह से आपकी हर शख्स पे एक दूसरे की जिम्मेदारियां आती हैं। तो वेटर भी तो हमारी खिदमत कर रहा होता है, हमारा मुलाजिम भी तो हमारी खिदमत कर रहा होता है, घरों में मासियां भी तो हमारी खिदमत कर रही होती है। देखो, ये खिदमत कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे होती है, एक एग्रीमेंट की बेस पे होती है। ये वाली खिदमत तो गैर मुस्लिमों में मुस्लिमों से ज्यादा है। इस्लाम में ये वाली खिदमत, जब इस्लाम रिश्ते जोड़ने का कहता है तो उससे ये वाली खिदमत मुराद नहीं होती। ये वाली खिदमत गोरे ज्यादा अच्छी करते हैं। वहां अगर किसी मुलाजिम से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ना, तो वो पूरी जिम्मेदारी पूरी करेगा, अपनी पैसे भी लेगा और जिम्मेदारी भी पूरी करेगा। हमारे यहां किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, आपका कोई एग्रीमेंट हो जाए और आपने एडवांस पैसे दे दिए, तो पैसे लेने की जिम्मेदारी वो पूरी करेगा, खिदमत करने की जिम्मेदारी में वो डंडी मारेगा। तो जो रिलेशन की बेस पे खिदमत होती है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बोलो नहीं होती, उसमें कोई मफाद नहीं होता। एयर होस्टेस मेरी और आपकी खिदमत करती है, तनख्वाह मिलती है, उसके पॉइंट्स बढ़ते हैं। वेटर मेरी और आपकी खिदमत करता है, हमसे आके खाने पीने का पूछता है, उसकी तनख्वाह है। इस्लाम जिस खिदमत का कायल है वो रिलेशन बेस्ड होती है, उसमें आपका कोई जाती मफाद नहीं होता। ये वाली खिदमत गैर मुस्लिमों में खत्म हो गई है। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तभी उनमें बाप की खिदमत नहीं होती, क्योंकि बाप से कोई कॉन्ट्रैक्ट बोलो नहीं होता कि अब्बा मैं आपके पांव दबाऊंगा, 15 मिनट तक दबाऊंगा तो 15,000 होंगे टोटल इसके। अगर अब्बा, किसी गोरे का अब्बा कहते ना तू मेरा सर दबा या सर में मालिश कर, आधे घंटे के $100, तो वो 1 घंटा मालिश कर देगा, $200 कमा लेगा। समझ रहे हो? नहीं आई मेरा ख्याल है बात?
اگر ان کی وائف, انگریز کی وائف مسز نیلسن بول دے کہ اگر تم نے مجھے چائے بنا کے پلا دی, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, آج چائے تم بنا کے پلا دو تو اس کے 50 روپے میں تمہیں دوں گی, تو ممکن ہے ہماری عورت اگر کہے کہ آپ چائے بنائیں تو میں 50 روپے دوں گی, تو ہم 50 لے لیں اور چائے ویسی نہ بنائیں جیسی 50 روپے بننی چاہیے, کیونکہ یہ معاہدوں میں ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں. لیکن انگریز کی بیوی اگر کہے گی نا تو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایسی بہترین چائے بنائے گا جو 50 میں بننی چاہیے, وہ یہاں ڈنڈی نہیں مارے گا, کیونکہ یہ ایگریمنٹ بیس خدمت ہو رہی ہے, اس میں وہ معاہدوں کو وہ پورا کرتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہاں, اگر پاکستان میں ہمارے کلچر میں بیگم اور میاں کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے چائے بنانے کا, شوہر ایز اے شوہر کبھی بیوی کی خدمت کر لے کہ کبھی کبھار گھر کے کام مجھے بھی کر لینے چاہیے, تو پھر وہ اس میں ڈنڈی بولو نہیں مارے, اور نہیں مارتا ڈنڈی. صرف 50 کی چائے نہیں پلاتا, وہ لاکھوں روپے اس کے علاج پہ خرچ کر دیتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے, میں نے تو دیکھا اپنی زندگیوں میں. تو اس لیے جب بھی کسی کا کسی سے ریلیشن ہوتا ہے تو انگریز میں اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ انگریز اس ریلیشن کی بیس پہ کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا, جبکہ اسلام اس ذمہ داریوں کو قبول کیے بغیر کسی ریلیشن کا قائل بولو نا نہیں ہے. تبھی اسلام میں نا حقوق کی ایک طویل فہرست ہے, ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, بیوی کے حقوق, بھائی کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق. کھانا کھاؤ, پڑوسی بھوکا ہے, تم پیٹ بھر کے کھا لیا, تم مومن نہیں ہو. حالانکہ کوئی پڑوسیوں سے ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا ہے بھائی پڑوسی اگر پیٹ نہیں بھرا ہوا تو جانا کمانا, تو ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے تیرا پیٹ بھرنا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. نہیں, اسلام کہتے ہیں نا, اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تمہیں پڑوس کی خبر نہیں ہے تو قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا؟ تم سے بھی ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں رہتا تھا, تم نے خبر گیری کیوں نہیں کی کہ بھائی کیا کچھ کھانے کو مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا, بے روزگار تو نہیں گھوم رہے. اسلام پڑوسیوں کا کہہ رہا ہے, یہاں بھائی کو نہیں پوچھ رہا, یہاں بھائی بے روزگار گھوم رہا ہے اور بڑا بھائی وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے, وہ چھوٹے بھائی کو نہیں پوچھے گا, بولے گا بھائی میرا تیرا لینے دینا کیا. تو یہ جو سوسائٹی میں سیٹ اپ آ رہا ہے نا, یہ اسلام نہیں ہے. تو اسلام ریلیشن اور ریلیشن کی بیس پہ خالی پیلی کے ریلیشن نہیں, جس کی میں نے مثال دی کہ آپ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہے, میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, وہ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہی, میں تمہاری وائف ہوں, آپ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہے, میں تمہارا بھائی ہوں, میں تمہارا دوست ہوں, میں تمہارا ماموں ہوں, میں تمہارا ابا ہوں. تو خالی پیلی کے ریلیشن سے میرے بھائی جیسے دنیا میں کوئی اس ریلیشن کو نہیں مانتا, تو اللہ اس خالی پیلی کے ریلیشن کو کیوں مان لے گا کہ اللہ تو ہمارا اللہ ہے, ہم تیرے بندے. تو ایسا ریلیشن انگریز اللہ میاں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو آپس میں کیا. انگریز بھی اللہ کو مانتا ہے, گاڈ کہتا ہے وہ اللہ کو, لیکن اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو, انگریز کہتا ہے بھائی کیوں نماز قائم کریں ہم. اللہ کہتا ہے شراب چھوڑ دو, انگریز کہتا ہے کیوں چھوڑ دیں ہم. اللہ کہتا ہے خنزیر کا گوشت مت کھاؤ, انگریز کہتے ہیں کیا ضرورت ہے خنزیر کا گوشت چھوڑنے کی, پروٹین اس میں بھی ہے, گائے کے گوشت میں بھی پروٹین ہے. اللہ کہتا ہے زنا مت کرو, انگریز کہتا ہے بھائی کیوں کرتے ہیں وہ لوگ زنا. تو مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, جہاں سے میں بیان لے کے چلا تھا, مسلم اسے کہتے ہیں, مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہے اور اللہ اور بندوں کے ریلیشن کو بھی, بولو نا جملہ کنٹینیو, ریلیشن کو بھی مانتا ہے. اللہ کو بھی مانے اور یہ بھی مانے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے ریلیشن ہے. اب یہ ریلیشن کس نے قائم کیا؟ پیغمبروں نے. تو پیغمبروں کو مانے بغیر اللہ اور مخلوق کا ریلیشن کو آپ مان ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ پیغمبر اللہ کے سفیر ہوتے ہیں. اللہ نے ہم سے جو رابطہ کیا تو پیغمبروں کے ذریعے ہی رابطہ کیا ہے. پیغمبروں کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے جو اللہ نے رابطہ کیا ہو ہم سے؟ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. کوئی کیسٹ بھیج دی ہو اللہ نے اپنی عرش سے بھیج دی ہو, یا کوئی اخبار بھیج دیا ہو سب گھروں میں کہ میری طرف سے, یا کوئی خط بھیجا ہو, نہ. اللہ خود کہتے ہیں میں نے آدم کے ذریعے, نوح کے ذریعے, عیسیٰ کے ذریعے, موسیٰ کے ذریعے علیہم الصلاۃ والسلام, ان سب کے ذریعے اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کا اور اللہ سے جو ہمارا رابطہ ہوا وہ پیغمبروں کے ذریعے ہوا. اس لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اسے کہتے ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. بات سے بات نکلتی ہے, میں کلپ دیکھ رہا تھا, ایک آج کل نا 3 طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو مذہبی لوگ ہیں ہم جیسے جو کہلاتے ہیں فنڈامنٹلسٹ, بنیادی 4 شادیوں والے, 19-20 بچوں والے, یہ جن کو بہت ہی بنیاد پر اس قسم کے مولانا کہا جاتا ہے. کبھی مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا ماڈرن ملا, میں کہتا ہوں بھائی ماڈرن ہم نہیں ہیں. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ماڈرن کا مطلب یہ ہے, مجھے ماڈرن کیوں کہتے ہیں, سوئمنگ کر رہا ہوں, گھڑ سواری کر رہا ہوں, جم جا رہا ہوں. تو اگر میرے بھائی اس کو ماڈرن ملا کہتے ہو پھر تو سارے صحابہ ماڈرن تھے. سلمہ ابن اکوا تو گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے. آج کوئی بزرگ دیکھا گھوڑے سے تیز دوڑتا ہوا, وہ بزرگ ہی نہیں کہلائے گا.
کہیں گے تو ایسے بزرگ دوڑ رہے. بزرگ کا مطلب یہ ہے ہلاؤ تو ہلے نہیں, چلاؤ تو چلے نہیں. بریانی کھا کھا کے گول ہو چکے ہوں, گردن نظر نہ آ رہی. بار بار میں کہتا ہوں کسی موٹے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگ بائی نیچرل موٹے ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, نہیں کھاتے وہ تو قدرت کی. صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے, صحابہ تابعین میں بھی. لیکن سچی مچی کا بزرگ پتہ ہے کیا ہے آج کل؟ جو کھا کھا کے کیا ہو گیا ہو, گول, نہ چل سکتا ہو نہ ہل سکتا ہو. ہلاؤ تو ہلے نہیں, چلاؤ تو چلے نہیں, دوڑنا تو دور کی بات. ایسا باوقار بزرگ, پلکیں جھکی ہی رہتی ہوں, اٹھتی نہ ہوں, کھمبے سے ٹکرا جائیں مگر اوپر اٹھا کے نہ, نظر اٹھا کے نہ دیکھ, خراما خراما چلتے ہوں, اسپیڈ سے نہ چلتے ہوں. مزاج تو طبیعت میں ہو ہی نہیں, ہر وقت خشکے, ہر وقت کیا ہو, خشکے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مولویوں میں ہی کہ ان کے سامنے 10 دفعہ کوئی ہنسی کی بات کرو پھر بھی ان کو ہنسی نہیں آتی, ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے باوقار. ایک ایسے ہی مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی نا, بڑے سیریس, بڑے سنجیدہ, کوئی ہنسنے کی بات پہ ہنسے نہیں. تو کسی نے کہا یار تم ان کو ہنسا کے دکھا دو, ان کو, یہ بہت ہی بزرگ ہیں, اعلیٰ کوالٹی کے ہیں یہ. میں نے 5 منٹ میں اس کو جو ہنسایا ہے نا, وہ ایسے ہنس رہے تھے. میں نے کہا آج تمہارا سارا تقویٰ ختم, سارا تقویٰ ختم. خیر, تو بزرگ کا ایک عجیب, اور شادیاں وادیاں تو بزرگ پہ سوٹ ہی نہیں کرتی بھائی. بزرگ تو اتنے نیک, اتنے پرہیز, ایک بھی پتہ نہیں کیسے ہو گئی حضرت جی کی, ورنہ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے یار, کیا رکھا ہے. بزرگ کو عورت کی طرف رغبت, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بزرگ کا ایک عجیب ہی مفہوم ہے, ہلانے سے ہیلے نہیں, چلانے سے, یہ یاد رکھنا یہ جملہ. تو بھائی اگر ماڈرن ملا اس سینس میں ہمیں کہتے ہو تو صحابہ تو سارے ایکٹیو تھے یار, انہوں نے پوری دنیا ایسے ہی تھوڑی فتح کر لی. ہم تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے, 10واں حصہ بھی نہیں ہے. تو بزرگ کا مطلب گناہوں سے بچتا ہو, بس اس کو فوکس کرے انسان, برائی سے بچے, منافقت نہ ہو, 2 نمبری نہ ہو, لوگوں سے ناحق پیسے لے کے غلط مسائل نہ بیان کرتا ہو, عقیدہ شرکیہ نہ ہو, اس طرح جو بھی ایک, اصل تو گناہ سے بچنا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہوئے تو توبہ کرے فوراً. وہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ بزرگ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے, انسان ہے وہ, بعض صحابہ سے بھی غلطی ہوئی لیکن انہوں اپنی غلطی پہ ڈٹے نہیں رہے. وہ قرآن نے کہا نا کہ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, ایمان والوں سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے ان کو اللہ کا خوف غالب آتا ہے. فاستغفروا لذنوبهم, ان کو چین نہیں آتا جب تک اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لیں وہ. خیر یہ موضوع الگ ہے, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا بھائی ہم مسلم ہیں. مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہو, پھر پیغمبروں کو مانتا ہو. پیغمبروں کو ماننے کا مطلب کیا؟ اگر آپ پیغمبروں کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کا اپنے بندوں سے جو ریلیشن ہے, اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے, ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں جو